آج میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جس کا جواب ہم میں سے ہر شخص کو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور دینا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آج رات آپ کو بتایا جائے کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری رات ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اگر آج رات آپ کو بتایا جائے کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری رات ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اپنے بچوں سے ملیں گے، اپنے والدین سے معافی مانگیں گے، اپنی جائیداد تقسیم کریں گے یا پھر دوڑ کر جائے نماز بچھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے؟ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موت کا وقت کسی کو بھی معلوم نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح اپنے گھر سے نکلے لیکن شام تک واپس نہ آئے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ رات کو سوئے مگر صبح اٹھ نہ سکے؟ ہم روز جنازے دیکھتے ہیں لیکن اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی سب سے اہم عبادت کے طور پر نماز پر زور دیا ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ بندے اور اس کے رب کے درمیان مضبوط تعلق ہے۔ جب ایک بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اگر یہ تعلق کمزور ہو جائے تو انسان کی زندگی میں بھی کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی کہ نماز قائم کرو، اور یہ حکم ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر آیا ہے جو اس کی غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ نماز کب فرض ہوئی۔ تمام عبادات زمین پر نازل ہونے والی وحی کے ذریعے فرض ہوئی، لیکن نماز کی شان سب سے منفرد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں پر بلایا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے براہ راست نماز کا حکم عطا فرمایا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئیں، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی تعداد 5 کر دی گئی، لیکن اجر وہی 50 نمازوں کے برابر رکھا گیا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی بے مثال رحمت ہے۔ سوچئے کہ جس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، وہ عبادت ہم سب کے لیے کتنی قیمتی ہوگی، اور قیامت میں سب سے پہلا حساب بھی نماز کا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی تمام اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی تمام اعمال بھی نقصان میں پڑ جائیں گے۔ عزیزوں، اگر کوئی شخص لاکھوں روپے صدقہ کرے، نفلی عبادتیں کرے، لیکن اپنی فرض نمازوں میں غفلت برتے تو اسے اپنی حالت پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ یہ وقت دوسروں کو دیکھنے کا نہیں بلکہ اپنے دل سے سوال کرنے کا ہے، کیا میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی طور پر ادا کرتا ہوں؟ کیا میری نماز اپنے مقررہ وقت پر ہوتی ہے؟ کیا میں نماز کو بوجھ سمجھتا ہوں یا پھر اپنے رب سے ملاقات؟ یہ سوال ہمارے مستقبل بلکہ
ہماری آخرت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جانا کہ نماز اسلام کا سب سے اہم عملی رکن ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں نماز چھوڑنے یا ضائع کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، پس عنقریب وہ سخت انجام سے دوچار ہوں گے۔ اس آیت میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر ساتھ ساتھ فرما دیا ہے، نماز کو ضائع کرنا اور خواہشات نفس کے پیچھے چلنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان نماز چھوڑنے لگتا ہے تو شیطان اس کے دل دوسرے گناہوں کو بھی آسان بنا دیتا ہے، اس کا دل آہستہ آہستہ سخت ہونے لگتا ہے، اسے گناہ معمولی محسوس ہونے لگتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کا کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب ذرا تصور کیجئے، قیامت کا دن ہے، تمام لوگ اپنے اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہیں، جہنم والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے؟ اور اس کے جواب میں سب سے پہلی بات یہی ہوگی، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں یہ آیت ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ نماز صرف ایک معمول نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کی بنیادی ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ المعون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ علماء تفسیر نے یہاں وضاحت کی ہے کہ اس میں ایسے لوگ شامل ہیں جو نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، اسے وقت سے مؤخر کرتے ہیں یا پھر اس کے حقوق مکمل طور پر ادا نہیں کرتے۔ جب صرف نماز میں غفلت پر اتنی سخت تنبیہ ہے تو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا کتنا سنگین معاملہ ہوگا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے۔ آئیے اب چند لمحوں کے لیے ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ کیا فجر کی اذان سن کر میں فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہوں یا پھر دوبارہ سو جاتا ہوں؟ کیا کاروبار، ملازمت یا دنیاوی مصروفیات میری نماز پر غالب آ جاتی ہیں یا نہیں؟ کیا میں موبائل پر تو گھنٹوں گزار دیتا ہوں لیکن نماز کے لیے چند منٹ نکالنا مشکل محسوس ہوتا ہے؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہمیں پریشان کر رہا ہے تو یہ مایوسی کی نہیں بلکہ توبہ اور اصلاح کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ جب تک ہمارے جسم میں جان موجود ہے، سچی توبہ کا راستہ ہم سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آج کا ایک سچا فیصلہ ہماری پوری زندگی اور آخرت بدل سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم نے جانا کہ قرآن مجید میں نماز کو چھوڑنا یا ضائع کرنا کتنی بڑی خطرناک بات ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے اور صحابہ کرام کی زندگی میں نماز کی کیا حیثیت تھی۔ سب سے پہلے ہے کہ نماز اور کفر کے درمیان فرق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ اس حدیث میں غور کریں،
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اتنا اہم بتایا کہ اسے ایمان اور کفر کے درمیان حد قرار دیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایمان کی بھی پہچان ہے۔ نماز چھوڑنے کا عہد توڑنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ہمارے اور ان کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اب اس حدیث میں لفظ عہد کا استعمال ہوا ہے، یعنی مسلمان اور اسلام کے درمیان سب سے مضبوط تعلق نماز کا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی تمام اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی تمام اعمال بھی کمزور پڑ جائیں گے۔ عزیز دوستو، اب ہم صحابہ کرام کی زندگی سے نماز کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، میرے نزدیک نماز سب سے اہم چیز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو کمزور کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور فرماتے کہ وہ امانت آ گئی جسے آسمان و زمین نے اٹھانے سے انکار کیا تھا۔ سوچے کہ وہ لوگ جو جنت کے یقینی خوشخبری یافتہ لوگ تھے، وہ نماز کے وقت اتنے خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کل اللہ تعالیٰ کو مسلمان ہو کر ملے، وہ اپنی پانچوں نمازوں کی حفاظت کرے۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نماز اسلام کی بنیاد تھی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ فجر کی نماز آنکھ کھلنے کے بعد بھی قضا ہو جاتی ہے۔ ہماری ظہر کی نماز دنیاوی کاموں میں گزر جاتی ہے۔ نماز عصر ہماری مصروفیت کی نظر ہو جاتی ہے۔ مغرب موبائل اور غفلت میں چلی جاتی ہے، جبکہ عشاء کی نماز تھکن کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن نماز ہماری زندگی سے کمزور ہو رہی ہے۔ عزیز دوستو، اگر نماز چھوڑنے کی یہی حالت رہی تو کل قیامت کے دن ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ اور پھر ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ عزیز دوستو، ابھی تک ہم نے قرآن پاک اور حدیث شریف کی روشنی میں یہ بات کو سمجھا کہ نماز چھوڑنا کتنا سنگین گناہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کا اثر صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت کی زندگی کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ جب انسان نماز چھوڑ دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر قرآن پاک سن کر بھی اثر نہیں ہوتا، نصیحت کی بات سن کر بھی اس کی آنکھ نہیں روتی، اور بڑے سے بڑا گناہ بھی معمولی لگنے لگتا ہے۔ اس کی زندگی میں بے سکونی ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ پیسے والے ہیں لیکن سکون نہیں، سب کچھ ہے لیکن دل پریشان ہے، کامیاب تو ہیں لیکن اندر سے خالی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا
کمزور ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، دلوں کا سکون تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی میں ہے، اور نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ جب انسان نماز چھوڑ دیتا ہے تو جھوٹ آسان ہو لگتا ہے، غیبت عام ہو جاتی ہے، حرام نظر معمولی لگنے لگتی ہے، کیونکہ نماز ایک حفاظتی دیوار ہے، اور جب یہ دیوار گر جاتی ہے تو گناہ اندر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا رزق اس کی نافرمانی کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں لیکن ہمارے رزق میں برکت نہیں، تو کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کیا ہماری نماز اپنے وقت پر ہے؟ کیا ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے؟ نماز چھوڑنے والے کی زندگی میں ایک عجیب کیفیت آتی ہے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، مگر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دن بھر مصروف رہ کر بھی دل خالی رہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ نماز انسان کو روحانی طاقت دیتی ہے۔ جب نماز کمزور ہو جاتی ہے تو پھر دعا اثر نہیں کرتی، دل میں خشوع خضوع نہیں رہتا، ایمان کمزور ہونے لگتا ہے۔ عزیزوں سے، اگر آج ہماری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو، آج اچانک سے ہمیں موت آ جائے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکیں گے کہ اے میرے رب، میں نے تیری نمازوں کی حفاظت کی؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا جواب اس وقت کیا ہوگا۔ عزیز دوستوں، اب ہم ویڈیو کے اس حصے کی جانب داخل ہو رہے ہیں جہاں انسان اپنے دل سے بات کرتا ہے، اپنے رب کی طرف واپس لوٹتا ہے، اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ قبر کی تنہائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا۔ سوچیں کہ جب ہمیں قبر میں اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، نہ مال ساتھ ہوگا اور نہ ہی اولاد ساتھ ہوگی، نہ ہمارے دوست احباب اس وقت ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہوگا تو وہ صرف اور صرف ہمارے نیک اعمال۔ اگر ان اعمال میں ہمارے پاس نماز نہیں ہوگی تو وہ تنہائی کتنی خوفناک ہوگی۔ قیامت کا منظر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ یہ وہ دن ہے جب ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانیں گے، دوست اپنے دوست سے دور بھاگے گا، ہر شخص صرف اپنے اعمال کا فکر مند ہوگا، اور اس دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ نماز چھوڑنے والا انسان اس خطرے میں داخل ہو سکتا ہے جہاں آگ کبھی نہیں بجھتی، جہاں عذاب کبھی ختم نہیں ہوتا، اور نجات کا دروازہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک امید باقی ہے، توبہ کی امید، اللہ پاک کی طرف واپسی کی امید۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ صرف عذاب دینے والا نہیں بلکہ وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ ارحم الراحمین بھی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہی ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو،
ابھی وقت ہے سچی توبہ کرنے کا۔ 5 وقت کی نماز کو پکڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ ماضی کو معاف کر دیتا ہے اگر سچے دل سے توبہ کی جائے، دل سے پچھتاوا ہو۔ نماز مکمل طور پر شروع کر دی جائے، تمام گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کیا جائے اور پھر اپنے رب سے رو رو کر معافی مانگی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ اگلا سانس ملے گا یا نہیں۔ اگر آج ہم نے اپنی نماز کو مضبوط کر لیا تو ہماری قبر آسان ہو جائے گی، قیامت کا منظر ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا، جنت ہمارے قریب ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہماری نماز ضائع ہو گئی تو سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے، سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی نصیب فرما، ہماری سستی، غفلت اور کوتاہی کو معاف فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور وہ نماز شروع کر دے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔